بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ سارا کمرہ چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ روشنی میرے پیارے لخت جگر کے چہرہ مبارک کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی اور دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ بس گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تو میں نے دیکھا کہ اس پر نور منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بہت پیار کیا اور انہیں لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبدالمطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس عظیم ہستی کو لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ، تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت مبارک ہو۔ جب میں اپنی کمزور سواری پر بیٹھی تو اس میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی اور توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں اچانک ایسی طاقت کیسے آ گئی تو سواری خود بولی کہ میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار تشریف فرما ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ دربار رسالت میں مشہور شاعر اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے نعت خوان بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو انتہائی خوبصورت اور جامع الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہر عیب اور نقص سے پاک کی گئی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت بنائی۔ امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ انسان تو حسن کے طالب ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ رعنائی رکھی کہ جنگل کے جانور چرند پرند بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طالب نظر آتے ہیں۔ اس واقعے کو ایک بزرگ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ بھی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 3 برس تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اماں، میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیٹا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں جان، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔
تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بیٹا، آپ بہت نرم و نازک ہیں، کہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ کا چہرہ مبارک اتنا حسین ہے کہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ آپ تو میرے شہزادے ہیں، آپ کے نرم و نازک پیروں پر کوئی پتھر لگ نہ جائے، کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، کیونکہ آپ اتنے چھوٹے ہیں، اس لیے یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بولی، اماں جان، آپ دھوپ کی بات کرتی ہیں، میں جب بھی بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آ کر ہم پر سایہ کرتا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے چلے گئے۔ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی طرح 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے جاتے رہے کہ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو روک دیا اور کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد آپ بکریاں چرانے نہیں جائیں گے، کیونکہ میں کوئی تکلیف نہیں دے سکتی اور کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ بیٹا، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، اس لیے میں آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آپ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر جانے سے روک دیا تو ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے نہیں گئے تو تیسرے دن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا روتا ہوا آیا اور کہا، اے اماں، کہ ہماری بکری کو ایک شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نرم و ملائم تھا اور کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان، آپ کیوں روتی ہیں؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹا، شیر ہماری بکری کو لے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں رو نہیں، ہم ابھی اپنی بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اماں جان، ہمیں جانے دیں، ہم بکری کو لے کر واپس آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنگل کے شیروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر اپنے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری لے کر آ گئے اور جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے اور شیر ادب سے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ تم نے ہماری ماں کو اتنی تکلیف کیوں دی؟ وہ رو رہی ہیں، تم نے ان کی بکری کیوں اٹھا لی؟ تو ایک نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ جنگل میں بکریاں چرانے آتے تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے کہ کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کتنا حسین بنایا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں نہیں آئے تو ہم سے بڑے شیر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا چاہتے ہو تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بکری کو ڈھونڈنے آئیں گے۔ اس طرح ایک بار پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیں گے۔ اور پھر شیر نے کہا کہ ہم نے آپ کی بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی ہم نے آپ کی بکری کو کھانا تھا، بلکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خاطر ایسا کیا تھا۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔